کان کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھ پیر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی ضرورت دنیا میں تھی، پہلے تھی۔ دنیا میں آئے، ہمارے آنے سے پہلے اس دنیا کو دلہن کی طرح سجایا، زمین اور آسمان کے نظام سے، چاند سورج کے نظام سے، ستاروں سیاروں کے نظام سے، ہوا پانی کے نظام سے، دریا پہاڑ کے نظام سے، پھولوں پھلوں کے باغات کے نظام سے اس دنیا کو دلہن کی طرح بنایا، پھر دلہا بنا کے ہم کو اس میں بھیجا۔ تو ہمارا محسن کون ہے؟ سب سے بڑا محسن اللہ کی ذات ہے، اللہ سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جس کو محسن سمجھتا ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کو محسن سمجھے گا، یقین کرے گا، اس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ کو محسن سمجھے گا تو اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی۔ جب اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی تو اللہ کی خوبیوں سے، اللہ کے کمالات سے، اللہ کی صفات سے یہ مزین ہوگا۔ اللہ کھلاتا ہے، کھلانے والا بنے گا۔ اللہ کھلاتا ہے، کھلانے والا بنے گا۔ اللہ پہناتا ہے، پہنانے والا بنے گا۔ اللہ دیتا ہے، دینے والا بنے گا۔ اللہ رحم کرتا ہے، رحم کرنے والا بنے گا۔ اللہ معاف کرتا ہے، یہ معاف کرنے والا بنے گا۔ اللہ درگزر کرتا ہے، یہ درگزر کرنے والا بنے گا۔ اللہ ستاری کرتا ہے، یہ ستاری کرنے والا بنے گا۔ ایمان اندر آئے گا تو اسلام باہر ظاہر ہوگا۔ ایمان کا مظہر اسلام ہے، ایمان کا مظہر اسلام ہے۔ جیسے درخت کا مظہر پھل ہے، گائے کا مظہر دودھ ہے، کھیتی کا پودوں کا مظہر اناج ہے، ایسی ایمان کا مظہر اسلام ہے۔ ایمان ہے، اس کا کیا سلوک ہے؟ ایمان ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ ایمان ہے، اس کی دلیل اسلام ہے۔ ایمان اندر آئے گا تو اسلام باہر نکلے گا، اسلام باہر ظاہر ہوگا۔ ایمان اندر آئے گا تو توکل باہر ظاہر ہوگا، تقویٰ باہر ظاہر ہوگا، صداقت باہر ظاہر ہوگی، امانت باہر آئے گی، دیانت باہر آئے گی، حیا باہر آئے گی، زہد باہر آئے گا، قناعت باہر آئے گی۔ ایمان اندر آئے گا تو یہ خوبیاں، یہ کمالات باہر آئیں گے۔ ایمان اندر آئے گا تو اللہ کے احکامات باہر دکھائی دیں گے۔ ایمان اندر ہوگا، اعضاء و جوارح نماز میں مشغول دکھائی دیں گے، روزہ دکھائی دے گا، حج دکھائی دے گا، زکات دکھائی دے گا۔ ایمان اندر آئے گا، اسلام باہر آئے گا، سنت اور شریعت دکھائی دے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دکھائی دیں گی، آپ کے عادات اخلاق دکھائی دیں گے، آپ کا معاشرہ دکھائی دے گا۔ ایمان اندر آئے گا تو اسلام باہر دکھائی دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت کو لے کر صحابہ کرام کو پھیلایا، اور جب یہ پھرے تو پھرتے پھرتے ان کے اندر سے، اس کی دعوت دینے کی وجہ سے، اس کی مشق کرنے کی وجہ سے اسلام ان کی زندگیوں سے ظاہر ہوا۔ اس کی حقیقت کے ساتھ نماز، اس کی حقیقت کے ساتھ روزہ، اس کی حقیقت کے ساتھ حج، اس کی حقیقت کے ساتھ زکات، اس کی حقیقت کے ساتھ صدقات، اس کی حقیقت کے ساتھ امانت دیانت، اس کی حقیقت کے ساتھ ایمان اندر آیا، یہ چیزیں ظاہر ہوئی۔ علم اس کی حقیقت کے ساتھ، دعائیں اس کی حقیقت کے ساتھ، اخلاق اس کی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ ایمان اندر آیا
اسلام باہر ظاہر ہوا، عام انسانوں نے اپنا تحفظ اس میں سمجھا کہ میرے لیے بہترین اس میں ہے کہ ہم اسلام کے چھاؤنی میں، اس کے پناہ گاہ میں، اس کے نیچے آ جائیں تو لوگ جھوک در جھوک اسلام کی طرف آنے لگے، ان کمالات کو دیکھیں۔ اپنے مفادات کا تحفظ دیکھا کہ میرے مفادات کا تحفظ اس میں ہے، میری جان مال محفوظ ہے، میری عزت آبرو محفوظ ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، اگر بوڑھا ہے تو اس کو اس کا حق ملے گا، بچہ ہے اس کو اس کا حق ملے گا، جانور ہے اس کا حق ملے گا، درخت ہے اس کا حق ملے گا، پانی ہے اس کا حق ملے گا، ہر ایک کا حق یہاں ملے گا، ہر ایک کے مفادات کا تحفظ ہے۔ یہاں ظلم نہیں ہے، انصاف ہے، یہاں ظلم نہیں ہے، یہاں انصاف ہے، یہاں پر حقوق کی ادائیگی ہے۔ اس کو دیکھ کر کے اور اس کو جان اور سمجھ کر کے عام انسانوں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہم سے سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی چوک یہ ہوئی کہ ہم پچھلی صدیوں میں 600 سال 700 سال تک 800 سال تک پھرتے رہے، تقریباً 14ویں صدی عیسوی تک ہم پھرتے رہے۔ ہمارے پھرنے نے دنیا کے اکثر حصوں میں ایمان کو پہنچا دیا، اسلام کو پہنچا دیا۔ جہاں جہاں ایمان پہنچا اور جہاں جہاں اسلام پہنچا، ان کی سوچ بدلی، سمجھ بدلی، عزائم بدلے، زندگی کا طور طریقہ بدلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ معاشرت دنیا کے اکثر حصوں میں پہنچ گئی، گھروں میں پہنچ گئی، زندگیوں میں پہنچ گئی، تہذیب و تمدن بدل گیا، حتیٰ کہ زبانیں بدل گئی، لکھنا پڑھنا بدل گیا۔ یہ آج دنیا میں جو ہم عربی ممالک دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی عرب ملک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عرب بس حجاز ہے، مکہ اور مدینہ اس کے مضافات، یہ کویت، یہ بحرین، یہ عمان، یہ سعودی عرب کا اتنا بڑا نقشہ، یہ امارات، یہ سارے کے سارے کوئی بھی عربی ملک نہیں تھا۔ ان کی زبان الگ تھی، لکھنا پڑھنا الگ تھا، ان کی عبادتیں الگ تھی، ان کے خدا الگ تھے، ان کی زندگی الگ تھی۔ لیکن صحابہ جب ایمان اور اسلام کو لے کر پھرے تو دل بدلا، یقین بدلا، سوچ بدلی، عزائم بدلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ان کے یہاں آئی۔ اس میں انہوں نے اپنی زندگی کا بننا سمجھا، ایمان اور اسلام میں زندگی کا بننا یقین کیا، تو یہ سارے کے سارے عربی ممالک ہیں، اور ایمان اور اسلام جزیروں میں پہنچا، بیابانوں میں پہنچا، جنگلوں اور پہاڑوں میں پہنچا، جہاں سوچا نہیں جا سکتا تھا وہاں بھی پہنچا۔ پھرنے کی برکت، سوچنے کی بات ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان و اسلام کو لے کر مکہ اور مدینہ میں بیٹھ گئے ہوتے تو آج ہم اس طرح یہاں جمع نہیں ہوتے۔ سوچنے کی بات، اتنا دور دراز علاقے تک ایمان و اسلام کا پہنچنا، یہ پھرنے کا کمال، یہ دعوت کا کمال ہے کہ یہ ایمان و اسلام کی دعوت کو لے کر پھرے، اور اس پھرنے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں حاصل ہوئی کہ آج دنیا کے چھپے چھپے میں ہمیں ایمان و اسلام نظر آ رہا ہے۔ یہ صحابہ کے پھرنے کی وجہ ہے۔ 14ویں صدی کے بعد ہمارا پھرنا رک گیا، ہم نے پھرنا بند کر دیا۔ جب ہم پھرنا بند کر دیے
تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایمان اور اسلام کی حقیقت جو ہماری اپنی زندگیوں میں تھی وہ نکل گئی۔ پہلا نقصان یہ ہوا کہ دعوت کے ذریعے سے ایمان اور اسلام کی حقیقت ہمارے اپنے اندر آ رہی تھی، ہم نے پھرنا بند کیا، ہمارے اندر سے یہ چیز نکل گئی۔ جب ہمارے اندر سے یہ چیز نکل گئی تو معاشرے میں، سماج میں جو اسلام ظاہر ہو رہا تھا ہماری زندگیوں سے، اس کا ظاہر ہونا بند ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں عام لوگوں کے لیے اسلام کا دروازہ بند ہو گیا۔ خود بھی ہم ایمان کی حقیقت سے محروم ہو گئے، اسلام کی حقیقت سے محروم ہو گئے، اور دوسروں کے لیے بھی دروازہ بند ہو گیا۔ ہم نے اپنا مقام کھو دیا، ہم نے اپنی قیمت کھو دی، ہم نے اپنا وزن کھو دیا، ہم بے حیثیت ہو گئے، بے مقام ہو گئے، بے وقت ہو گئے، بے قیمت ہو گئے، بے بھاؤ ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے اندر سے ایمان اور اسلام کی حقیقت نکل گئی۔ ایمان کی جگہ پر شرک آنے لگا، اسلام کی جگہ پر رسومات آنے لگے، اور ہماری زندگیاں اس سے خالی ہوتی چلی گئیں، اور عام انسانوں کے لیے اسلام کا دروازہ بند ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس دور میں پھر سے انبیاء والی محنت کو شروع کیا۔ یہ کسی کے ذہن کا پلان نہیں، یہ چند دماغوں کا بنایا ہوا اسکیم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے قدرت سے جب دیکھا کہ میرے بندے ایمان کی حقیقت کو کھو چکے ہیں، اسلام کی حقیقت کو کھو چکے ہیں، اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب ایمان میں شرک مل جاتا ہے اس کی حقیقت نکل جاتی ہے، اور عبادات میں رسومات آ جاتے ہیں، اس کی حقیقت نکل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلے اس محنت کے کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب ہوا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ محنت اس امت سے ذمہ ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پھر سے اس محنت کو ظاہر کیا، اور پھر سے یہ محنت شروع ہوئی کہ نکلو اپنے گھروں سے، ایمان کی دعوت دو، ایمان و اسلام کی مشق کرو، اپنی زندگی بنانے کی نیت سے دعوت دیتے رہو، مشق کرتے رہو۔ 70-80 سال کا بہت قلیل مدت، 70-80 سال کا زمانہ قوموں کے بننے اور بگڑنے میں صدیاں بھی لمحات سمجھی جاتی ہیں۔ 70-80 سال کا زمانہ کسی قوم کو عروج و زوال کے لیے کوئی بہت بڑا زمانہ نہیں ہے، بہت مختصر۔ 70-80 سال میں بہت ہی کمزور، غریب، فقیر و مسکین، بے پڑھے سیدھے سادے لوگ اس محنت کو لے کے کھڑے ہوئے، اور صحابہ کے طرز پر انہوں نے ایمان کی دعوت دینی شروع کی، اور اسلام کی مشق شروع کی، نمازوں کی مشق شروع کیا، علم سیکھنے میں لگایا، ذکر سیکھنے میں لگایا، قرآن سیکھنے میں لگایا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے میں لگایا، اخلاق کی مشق کیا، اخلاص کی مشق کیا، راہ خدا میں یہ قافلے رواں ہوئے، ایمان اسلام کی دعوت کو لے کر، ایمان اسلام کی محنت کو لے کر 70-80 سال میں